بھائی اپنی بیوی بچوں کو عید پر شاپنگ کروانے جا رہا تھا جب میں نے اپنے یتیم بچے کے لیے دودھ کے پیسے مانگ لیے تب بھائی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بھابھی بولی، یہ کوئی یتیم خانہ نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ میں روتی ہوئی واپس آئی اور اپنے ایک دوست کو میسج کیا جو اکثر میری مدد کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میسج آیا، باہر گاڑی آئی ہے، اس میں بیٹھ کر میرے پاس آ جاؤ۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن گاڑی میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میں نے غلطی سے میرا حافظ قرآن بھائی مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب وہ بازار سے اپنے لیے کچھ لینے جاتا تو میرے لیے بھی ضرور کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا۔ میری ماں ہمیشہ میرے بھائی کو کہتی، بیٹا تو بڑا ہے، اپنی بہن زلیخا کا ہمیشہ اسی طرح سے خیال رکھنا، کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دینا۔ میرے ابا محلے کی مسجد کے امام تھے، انہوں نے ہماری تربیت بہت اچھی کی تھی۔ سب محلے والے میرے بہن بھائی کا پیار دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ بھائی جوان ہوا تو ابا نے اس کی شادی پھپھو کی بیٹی سے کر دی اور میری انہوں نے ایک حافظ قرآن لڑکے سے شادی کر دی جس پر انہیں پورا بھروسہ تھا کہ یہ ان کی بیٹی کو خوش رکھے گا۔ شادی کے بعد جب میں عبداللہ کے گھر آئی تو وہ بہت چھوٹا سا تھا، وہ یتیم تھا، اس کے ماں باپ دونوں مر چکے تھے۔ عبداللہ نے مجھے گھر کا ایک ایک کونا دکھایا۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ سب میرے لیے کافی ہے۔ اس نے ہنس کر کہا، اللہ کا شکر ادا کرنا سب سے بڑی دولت ہے۔ شادی کے چند دن بعد ایک بڑا صدمہ آیا۔ عبداللہ کے استاد جنہوں نے اسے پالا تھا وہ وفات پا گئے۔ جنازے میں لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا، مگر میں نے عبداللہ کے چہرے پر وہ خلا دیکھا جو کسی نے محسوس نہ کیا۔ رات کو میں نے انہیں پانی کا گلاس دیا اور کہا، آپ پریشان نہ ہوں، وہ بس اتنا بولے، وہ میرے لیے باپ سے بڑھ کر تھے۔ میں نے کہا، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے اور آپ کو صبر دے۔ ان دنوں میں نے جانا تھا ایک چھوٹا سا گھر بھی اگر محبت سے بھرا ہو تو جنت جیسا لگتا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد عبداللہ قرآن پڑھتا اور پھر کام کے لیے نکل جاتا۔ کبھی وہ مدرسے میں پڑھاتا، کبھی محلے کے بچوں کو ناظرہ سکھاتا۔ شام کو لوٹ کر چائے پیتے ہوئے دن کا حال سناتا۔ آج ایک بچہ سورۃ فاتحہ مکمل یاد کر گیا، اتنی خوشی ہوئی جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ میں بھی مسکرا دیتی۔ ایک دن وہ بازار سے کچھ کپڑا لے کر آیا، کہنے لگا، میں چاہتا ہوں تم اپنی پسند کا لباس سی لو۔ میں نے کہا، آپ یہ پیسے اپنے لیے رکھ لیں، کپڑے بعد میں بھی بن جائیں گے۔ مگر اس نے ضد کی، شادی کے بعد پہلی چیز تمہارے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ میرے لیے۔ ہم دونوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لمحے سنبھال رکھے تھے، کبھی شام کو چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے، کبھی بارش میں کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھتے اور باتیں کرتے۔ ایک دن اس نے کہا، زلیخا، مجھے لگتا ہے تم اس گھر کو جنت بنا دو گی۔ میں نے جواب دیا، گھر کو جنت بنانے کے لیے دونوں کا دل صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس زیادہ سامان نہیں تھا، مگر جو تھا ہم اسی میں خوش تھے۔ گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جہاں میں نے 2 گملے رکھے۔ عبداللہ ہر صبح ان پر پانی ڈالتا اور کہتا، پودے بھی پیار سے پھلتے پھولتے ہیں جیسے انسان محبت سے جیتے ہیں۔ محلے کی عورتیں اکثر کہتی، زلیخا تم خوش قسمت ہو، تمہیں نیک شوہر ملا ہے، اور میں دل سے کہتی، ہاں یہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ ایک دن ابا اور بھائی ہم سے ملنے آئے۔ ابا نے عبداللہ کو دعا دی، بیٹا بیوی کا خیال رکھنا، یہ ماں کے بعد سب سے قیمتی رشتہ ہے۔ عبداللہ نے سر جھکا کر کہا، انشاءاللہ یہ میرے لیے امانت ہے۔ ہماری شادی کو چند مہینے ہوئے تھے، زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ عبداللہ اکثر صبح سویرے نکلتا اور دوپہر یا شام تک مدرسے سے لوٹ آتا۔ اس دن بھی وہ ناشتہ کر کے بولا، آج کچھ دیر لگے گی، ایک طالب علم کا امتحان ہے، اس کے بعد آؤں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، واپسی پر ذرا چینی لیتے آنا، ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی مگر وہ واپس نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید واقعی دیر ہو گئی ہو، لیکن عصر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 2 آدمی کھڑے تھے جنہیں میں مدرسے میں دیکھ چکی تھی۔ ان کے چہروں پر عجیب سنجیدگی تھی۔ ایک نے آہستہ سے کہا، زلیخا بہن ہمت رکھو۔ عبداللہ کو دل کا دورہ پڑا تھا
اور اس کے بعد کی بات میرے کانوں میں سنائی نہیں دی۔ میری نظریں دھندلا گئیں۔ میں نے سہارا لینے کو دروازے کی چوکھٹ پکڑی۔ پیچھے ان کے کندھوں پر سفید چادر میں لپٹا میرا عبداللہ تھا۔ سب کچھ پلک جھپکتے میں بدل گیا۔ میں نے بس ایک بار اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے سو رہا ہو۔ گھر میں جنازے کا انتظام ہوا۔ محلے والے، مدرسے کے طلبہ اور استاد سب موجود تھے۔ ابا کے جانے کے بعد یہ پہلا بڑا صدمہ تھا، اور اس بار میرا سہارا بھی مجھ سے چھن گیا تھا۔ اس وقت میرا بیٹا صرف 1 مہینے کا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی عدت اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزاروں گی۔ کچھ رشتہ داروں نے کہا بھائی کے گھر چلی جاؤ، وہاں تمہیں سہارا ہوگا، مگر میں نے صاف جواب دیا یہ گھر میرے شوہر کا ہے، میں یہیں رہوں گی، یہاں اس کی یادیں ہیں۔ پہلے دنوں میں میرا بھائی 1 آدھ بار آتا، لیکن بھابھی کبھی ساتھ نہ آئی، وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید انہیں مجھ سے ملنا مشکل لگتا ہو، لیکن جیسے جیسے دن گزرے یہ فاصلے اور واضح ہو گئے۔ میرے قریب ترین سہارا اس وقت میری دور کی خالہ تھی۔ وہ خبر سن کر دوسرے شہر سے آئیں، ضعیف مگر حوصلہ دینے والی۔ وہ کہتی بیٹی اللہ کی آزمائش ہے، صبر کرو۔ وہ کچھ دن میرے ساتھ رہی، کھانا بنا دیتی، بچے کو گود میں لے کر سلا دیتی، کبھی پرانی باتیں سناتی کہ کیسے زندگی میں اکیلے بھی چلنا پڑتا ہے۔ عدت کے دن طویل اور خاموش تھے۔ میں زیادہ وقت کمرے میں گزارتی، کبھی قرآن پڑھتی، کبھی بیٹے کو سینے سے لگا کر خاموش بیٹھی رہتی۔ خالہ کے جانے کے بعد گھر کی خاموشی اور گہری ہو گئی۔ خالہ نے جاتے وقت کہا میں چاہتی ہوں تیرے پاس رہوں، مگر میری اپنی صحت اجازت نہیں دیتی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا آپ نے جو وقت دیا وہ میرے لیے کافی ہے۔ وہ روتے ہوئے گئیں، اور گھر کا دروازہ بند ہوتے ہی مجھے لگا جیسے ایک اور سہارا ٹوٹ گیا ہو۔ ان دنوں میرے بھائی کی طرف سے کوئی خبر نہ آئی، نہ فون نہ پیغام۔ کبھی کبھی سوچتی شاید وہ اپنے کام میں مصروف ہوگا۔ بھابھی کے بارے میں سننے کو ملتا کہ وہ محلے میں چندہ جمع کر رہی ہیں، کسی دن غریبوں کے لیے، کسی دن کسی اور مقصد کے لیے۔ ایک دن میں نے محلے کی ایک عورت کو گلی میں دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی تمہاری بھابھی بڑی نیک عورت ہیں، ہر وقت لوگوں کی مدد میں لگی رہتی ہیں۔ میں نے بس سر ہلایا، دل میں سوچا کہ شاید یہ نیکی میرے لیے نہیں۔ گھر کے دن ایک جیسے گزر رہے تھے۔ صبح سورج کی روشنی کھڑکی سے آتی، میں بیٹے کو دودھ پلاتی، پھر گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹاتی۔ کبھی بارش ہوتی تو چھت سے ٹپکنے والے پانی کو برتن میں جمع کرتی۔ ان لمحوں میں عبداللہ کی کمی اور شدت سے محسوس ہوتی۔ وہ اکثر کہتا تھا بارش کے دن سب سے زیادہ چائے کا مزہ آتا ہے۔ ایک شام میں نے سوچا شاید بھائی کے گھر جا کر مل آؤں، لیکن پھر یاد آیا کہ عدت ابھی باقی ہے۔ میں نے اپنی ذات کو گھر کی 4 دیواری میں قید رکھا۔ محلے میں کسی سے زیادہ بات نہ ہوتی۔ بچے کی معصوم مسکراہٹ ہی میرے دن کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھیلا کر جب میرا دوپٹہ پکڑتا تو دل میں ایک نیا حوصلہ آ جاتا۔ میں سوچتی یہی میرا سہارا ہے، میں اسے اپنے باپ جیسا نیک اور دیندار بناؤں گی۔ مگر خالہ کے جانے کے بعد زندگی کا بوجھ بڑھ گیا، راشن کم ہونے لگا، پیسے بھی کم ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے کچھ برتن بیچ کر ضروری چیزیں خریدی، لیکن یہ کب تک چلتا؟ عدت کے دنوں میں وقت جیسے رکا ہوا تھا، مگر گھر کی ضروریات مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ خالہ کے جانے کے بعد میں نے اپنی بساط کے مطابق سامان سنبھالنے کی کوشش کی۔ کچھ پرانے برتن بیچ کر آٹا، دال اور دودھ کا ڈبہ خریدا تھا، لیکن مہینے کا وقت آتے آتے یہ سب بھی ختم ہو گیا۔ اس دن صبح بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے ڈبہ کھولا تو آخری 2 چمچ نکلے۔ میں نے سوچا شاید شام تک کوئی سبیل نکل آئے، لیکن شام تک کچھ نہ ہوا۔ اگلی صبح جب بیٹا رو کر جاگ اٹھا تو میرے پاس دینے کو کچھ نہ تھا۔ میں نے پانی میں چینی گھول کر دی، مگر اس نے منہ موڑ لیا۔ اس کا کمزور چہرہ اور مسلسل رونا میرے دل پر بوجھ ڈال رہا تھا۔ میں خود کو تو بھوکی رکھ سکتی تھی، لیکن اس کی بھوک برداشت سے باہر تھی۔ ان دنوں بھائی کی طرف سے کوئی خبر نہیں تھی۔ 4 مہینے گزر چکے تھے اور وہ ایک بار بھی ملنے نہیں آیا تھا۔ کبھی دل چاہتا کہ میں خود جا کر دیکھوں کہ وہ کہاں ہے، لیکن عدت کی پابندی اور حالات نے مجھے گھر تک محدود رکھا۔ محلے کی عورتوں سے کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی۔ ایک دن میں گلی میں ایک پڑوسن ملی۔ اس نے کہا زلیخا تمہاری بھابھی کو دیکھا، وہ آج کل بہت مصروف ہیں، ہر دوسرے دن چندہ مہم میں نکلتی ہیں، کبھی محلے کے غریبوں کے لیے، کبھی مسجد کے لیے، اور اب تو فلسطین کے لوگوں کے لیے چندہ جمع کر رہی ہیں۔
میں نے چونک کر پوچھا، فلسطین کے لیے؟ اس نے کہا ہاں، اور لوگ بھی دل کھول کر دیتے ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں وہ کسی کے حق میں کمی نہیں کرتی۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ دل میں خیال آیا کہ اگر وہ واقعی اتنی خدمت گار ہیں تو شاید اپنے بھتیجے کے لیے بھی سوچیں گی، لیکن پھر خود ہی سوچ کر جھٹک دیا۔ گھر میں بھوک اور خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے الماری میں پڑے چند پرانے کپڑوں کو ہاتھ لگایا کہ شاید بیچ کر کچھ لے آؤں، مگر دل نہ مانا۔ یہ وہ کپڑے تھے جو عبداللہ نے شادی کے بعد دیے تھے۔ ایک دو دن میں نے بس دال کا پتلا سا سوپ بنا کر گزارا کیا، لیکن بیٹے کے لیے وہ بھی کافی نہیں تھا۔ اس کا رونا اب کمزور سسکیوں میں بدل گیا تھا۔ رات کو میں اسے گود میں لے کر لوری دیتی، بس بیٹا کل کچھ ہو جائے گا، کل تم پیٹ بھر کر پیو گے، لیکن ہر کل خالی رہتی۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی بیٹے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک اور پڑوسن آئی۔ اس نے کہا، تمہارے بھائی کے گھر کے سامنے تو آج بھی لوگ قطار میں کھڑے تھے۔ بھابھی کہہ رہی تھی کہ فلسطین کے بچوں کے لیے سامان بھیجنا ہے۔ میں نے بے اختیار پوچھا، اور یہاں کے بچوں کا کیا؟ اس نے کندھے اچکا کر کہا، اللہ سب کو سہارا دے بہن، اور چلی گئی۔ یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ میں نے طے کیا کہ اب خاموش نہیں بیٹھ سکتی، چاہے عدت کا ایک دن باقی ہو یا 10 دن، بیٹے کی جان اس سے بڑھ کر ہے۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا، بیٹے کو چادر میں لپیٹا اور نکلنے کی تیاری کی۔ دروازے کی کنڈی کھولتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکی، سوچا شاید یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، مگر پھر بیٹے کا چہرہ یاد آیا جو 2 دن سے دودھ کے بغیر تھا۔ میں نے کنڈی کھولی اور گلی میں قدم رکھ دیا۔ بھائی کے گھر کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، تقریباً آدھے گھنٹے کا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ راستے میں لوگوں نے سلام کیا، لیکن میں نے بس سر جھکا کر جواب دیا۔ بیٹے کا سر میرے کندھے پر تھا اور اس کی سانسیں بھاری لگ رہی تھیں۔ راستے میں ایک دکان کے سامنے رکی۔ دکاندار نے پہچان کر کہا، بہن آج اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، بھائی کے گھر، کچھ ضروری بات ہے۔ اس نے بس دعا دی اور پیچھے ہٹ گیا۔ جب میں بھائی کے گھر کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ واقعی وہاں لوگ کھڑے ہیں۔ کچھ لوگ پیسے دے رہے تھے، کچھ تھیلے بھر کر سامان لے رہے تھے۔ بھابھی باہر کھڑی تھی، سر پر اسکارف اور ہاتھ میں رسیدوں کی کتاب۔ وہ سب سے کہہ رہی تھی، یقین رکھیں آپ کا دیا ہوا ہر پیسہ اور ہر دانہ سیدھا فلسطین کے بچوں تک پہنچے گا۔ میں چند لمحے دروازے سے دور کھڑی رہی، سوچ رہی تھی کہ یہ وہی عورت ہے جو میرے لیے بہن جیسی تھی، شاید اب بھی میرے لیے دل میں جگہ ہو۔ میں نے ہمت کر کے آگے قدم بڑھایا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھابھی نے دروازہ کھولا۔ میرا چہرہ دیکھ کر وہ تھوڑا چونکی، پھر بولی، ہاں زلیخا تم یہاں؟ میں نے آہستہ سے کہا، بھابھی میں آپ سے ملنے آئی ہوں، اندر آ سکتی ہوں؟ انہوں نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں جیسے کچھ سوچ رہی ہوں، پھر کہا، کیا بات ہے؟ میں نے بیٹے کو تھوڑا اوپر کیا تاکہ وہ دیکھ سکیں۔ بھابھی 2 دن سے اس کو دودھ نہیں ملا، گھر میں راشن بھی ختم ہے، سوچا شاید آپ کچھ مدد کر سکیں۔ ان کا چہرہ سخت سا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، یہ چندہ فلسطین کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ لوگوں نے یہ پیسہ امانت سمجھ کر دیا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں پیسے نہیں مانگ رہی، تھوڑا سا دودھ دے دیں، صرف آج کے لیے۔ انہوں نے بات کاٹ دی، زلیخا تمہیں پتا ہے میں اپنی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ میں چپ ہو گئی۔ ایک لمحے کو سوچا شاید مان جائیں گی، لیکن ان کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ میں نے گلی میں ادھر ادھر دیکھا، لوگ اب بھی چندہ دے رہے تھے۔ میرے دل میں عجیب سی بے بسی اتر گئی۔ میں نے بیٹے کو مضبوطی سے تھاما اور بس اتنا کہا، ٹھیک ہے بھابھی میں سمجھ گئی۔ یہ کہہ کر میں پلٹی، مگر قدم بھاری ہو گئے تھے۔ بھائی کے گھر سے لوٹتے ہوئے محسوس ہوا جیسے فاصلہ پہلے سے 2 گنا ہو گیا ہو۔ گھر واپس آ کر میں نے بیٹے کو اپنے قریب کیا اور سوچتی رہی کہ شاید مجھے ایک بار پھر جانا پڑے گا، لیکن اس بار کسی اور کے پاس۔ اگلے دن میں نے ہمت جٹائی کہ دوبارہ بھائی کے گھر جاؤں۔ پچھلے روز بھابھی کا جواب ٹالنے والا تھا، مگر دل میں امید تھی کہ شاید آج وہ کچھ نرمی دکھا دے۔ میں نے بیٹے کو چادر میں لپیٹا، اس کا چہرہ میرے سینے سے لگا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دوبارہ اس گلی میں پہنچی جہاں بھائی کا گھر تھا۔ اس بار دروازے کے سامنے کوئی بھی بھیڑ نہیں تھی۔ میں نے کنڈی بجائی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور بھابھی سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر حیرت اور تھکن کا ملا جلا اثر تھا۔ انہوں نے مجھے اوپر نیچے دیکھا اور کہا، ہاں زلیخا پھر آ گئی تم؟
میں نے آہستہ سے کہا، میں آپ سے نہیں بھائی سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر سرد لہجے میں بولی، بھائی 2 مہینے ہو گئے، وہ باہر ملک جا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں ٹھٹک گئی۔ وہ باہر گئے مگر مجھے تو بتایا بھی نہیں۔ بھابھی نے کندھے اچکائے، شاید وقت نہیں ملا تمہیں بتانے کا، جو وہ سمجھتے ہوں گے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میرے دل میں خالی پن سا محسوس ہوا۔ 4 مہینے میں ایک بار بھی وہ نہ آئے اور اب پتہ چل رہا تھا کہ وہ ملک سے باہر ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، بھابھی کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ انہوں نے ذرا تیزی سے جواب دیا، کیوں، کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، بھابھی اندر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، گلی میں سب سن رہی ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر ایک لمبی سانس لے کر دروازہ کھول دیا، چلو آؤ لیکن جلدی بات کر کے جانا۔ میں اندر گئی تو دیکھا بیٹھک کے کونے میں چند تھیلے رکھے تھے جن پر مختلف خیراتی اداروں کے نام درج تھے۔ میز پر رسیدوں کی کاپیاں اور ایک ڈبہ رکھا تھا جس میں نقد رقم نظر آ رہی تھی۔ میں نے بیٹے کو تھوڑا اوپر کیا اور کہا، بھابھی 2 دن سے اسے دودھ نہیں ملا، گھر میں راشن بھی ختم ہے، سوچا آپ سے کہوں کہ تھوڑا سا دودھ دے دیں۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، یہ چندہ ہے زلیخا، یہ فلسطین کے لوگوں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، بھابھی میں پیسے نہیں مانگ رہی، بس ایک گلاس دودھ، صرف آج کے لیے۔ ان کے لہجے میں سختی آ گئی، تمہیں نہیں پتا، لوگوں نے یہ امانت سمجھ کر دیا ہے، میں اس میں سے اپنے رشتہ داروں پر نہیں لٹا سکتی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، رشتہ دار تو پہلے حقدار ہوتے ہیں، آپ خود کہتی تھی کہ خیرات کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ وہ ہنسی کے بغیر مسکرائیں، ہاں لیکن گھر سے مراد میرا اپنا گھر ہے اور تم اب اپنے گھر کی ہو۔ اسی لمحے اندر سے ایک آواز آئی، اماں پھپھو کو تھوڑا دودھ دے دو، پھپھو کا بچہ بھوکا ہے۔ یہ میری بھتیجی کی آواز تھی، وہ تقریباً 10 سال کی تھی اور دروازے کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ بھابھی کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اسے بازو سے پکڑ کر کمرے کی طرف دھکیل دیا، چپ کر، جا اندر جا، بڑوں کی باتوں میں مت بول۔ پھر وہ پلٹی اور میری طرف دیکھ کر بولی، زلیخا یہ سب بہانے ہیں، اگر آج تمہیں دے دوں گی تو کل پھر آ جاؤ گی۔ میں نے کہا، بھابھی میں کسی شوق سے نہیں آئی، یہ بچہ بیمار ہو جائے گا، اس کی سانسیں بھاری ہیں۔ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں نے آخری بار کہا، آپ جانتی ہیں عبداللہ کی وفات کے بعد میں اکیلی ہوں، بھائی بھی نہیں ہے۔ وہ تیز لہجے میں بولی، اکیلی ہو تو اپنے طور پر سنبھالو، میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے میرا بازو پکڑا اور دروازے کی طرف کھینچنے لگی، اب نکلو یہاں سے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ میں نے بیٹے کو مضبوطی سے تھاما تاکہ وہ گر نہ جائے۔ بھابھی نے دروازہ کھولا اور مجھے دھکیل دیا، جاؤ اور آئندہ یہاں مت آنا۔ میں گلی میں جا کر سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی، محلے کے 2-3 لوگ دور سے دیکھ رہے تھے مگر کسی نے کچھ نہ کہا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور گھر کی طرف چل دی۔ گھر واپس آئی تو بیٹے کو بستر پر لٹا کر میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ کمزور آواز میں رو بھی نہیں پا رہا تھا، اس کے ہونٹ خشک تھے اور سانس جیسے ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر چادر کے کونے سے اس کا منہ صاف کیا اور پانی کا گلاس بھر لائی، گلاس کو ہونٹوں سے لگایا تو وہ ایک بوند بھی نہ پی سکا۔ بیٹا بس تھوڑا سا پی لو، پھر تمہیں سکون ملے گا، میں نے نرمی سے کہا، مگر اس کی پلکیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید اسے تھوڑی ہوا کی ضرورت ہے۔ کھڑکی کھول کر میں نے اس کو سینے سے لگایا اور آہستہ آہستہ جھولنے لگی۔ اس کی سانسیں ہلکی ہو رہی تھیں جیسے کسی نے ان پر بوجھ رکھ دیا ہو۔ میں نے گھبرا کر کہا، عبدالحنان سن رہے ہو نا؟ ماں کو۔ اس کا کوئی جواب نہ آیا، اس کی چھوٹی سی گردن ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اسے سیدھا کیا، ہلایا مگر وہ ویسا ہی رہا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور زور سے پکارا، عبدالحنان میری بات سنو، آنکھیں کھولو بیٹا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہونے لگا۔ میں نے کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر سانس سننے کی کوشش کی مگر خاموشی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے سب دھندلا گیا۔ میں نے اسے اپنے بازو میں لپیٹ کر جھنجھوڑا، نہیں نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ ایک لمحے کو لگا شاید وہ پھر سانس لے گا۔ میں نے اس کے سینے کو دبایا، پیٹھ تھپ تھپائی لیکن وہ خاموش رہا۔ میں دروازے کی طرف دوڑی، محلے میں کسی کو بلانے کا سوچا مگر اگلے ہی پل خود رک گئی۔ باہر جا کر کیا کہتی کہ میرا بیٹا بھوک سے مر رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے دوبارہ اسے گود میں لیا اور اپنی پیشانی اس کے ماتھے سے لگا دی۔ اللہ، یہ تو نے کیا کر دیا؟
میری آواز لرز رہی تھی۔ میں نے تو تجھ سے بس تھوڑا سا وقت مانگا تھا، یہ میرا سہارا تھا، یہ کیوں لے لیا تو نے؟ اندر سے ایک احساس ابھر رہا تھا کہ شاید یہ میری کمزوری کا انجام ہے کہ میں کسی کے سامنے بار بار نہیں گئی۔ پھر دل نے کہا لیکن میں گئی تو تھی، میں نے مانگا تھا، بس کسی نے دیا نہیں۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی، صرف میرا رونا اور ہچکیاں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنی انگلیوں میں لپیٹ لیا، وہ ہاتھ جو چند دن پہلے میرا دوپٹہ پکڑ لیتے تھے اب بالکل ساکت تھے۔ میں نے اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، بس ایک بار دیکھ لو ماں کو، ایک بار مسکرا دو، مگر کچھ نہیں ہوا۔ وقت جیسے رک گیا تھا، باہر گلی میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن میرے لیے دنیا خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا اگر ابھی کوئی اندر آ جائے تو شاید میں چیخ مار کر رو دوں گی، مگر دروازے پر کوئی نہ آیا۔ میں نے اس کے چہرے کو چادر سے ڈھانپا اور کمر کے بل لیٹ گئی۔ اوپر چھت کو دیکھتے ہوئے بار بار دل میں سوال آیا، یا اللہ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ میں نے بے اختیار کہا، میں جانتی ہوں تو رحیم ہے، تو غفور ہے، لیکن یہ ماں کا دل ہے، یہ صبر کا وقت نہیں، یہ ٹوٹنے کا وقت ہے۔ بیٹے کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے چادر ہٹائی، اس کے گال پر ہاتھ رکھا، وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ گھر میں ہر چیز ویسی ہی پڑی تھی جیسے صبح تھی۔ کچن میں خالی برتن، کونے میں دھرا خالی دودھ کا ڈبہ اور صحن میں رکھا پرانا جھولا جو عبداللہ نے بنایا تھا۔ اس جھولے میں میرا بیٹا بیٹھنے کے لیے اب کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے سوچا شاید اگر میں کل پھر بھائی کے گھر چلی جاتی یا کسی اور سے مدد مانگ لیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا، مگر اب سوچنے کا کیا فائدہ، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اسے گود میں لے کر سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو اس کے کپڑوں پر گر رہے تھے۔ میں نے کہا بیٹا تم بھوک سے نہیں میری بے بسی سے گئے ہو، رات گزر گئی مگر آنکھ نہ لگی۔ بیٹا میرے پاس چپ چاپ لیٹا تھا۔ صبح کا اجالا کمرے میں آیا تو حقیقت اور بھی بھاری لگنے لگی۔ اب سوال یہ تھا کہ میں اس معصوم کو کہاں دفن کروں؟ محلے میں قبر کے لیے بھی جگہ خریدنی پڑتی تھی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ گھر میں جو چند سکے تھے وہ 2 دن کا راشن بھی پورا نہ کر سکتے تھے۔ کفن دفن کا خرچہ تو دور کی بات تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا زلیخا اب کوئی سہارا نہیں، جو کرنا ہے خود کرنا ہوگا۔ آنگن میں کھڑی میں نے زمین کو دیکھا، یہی وہ جگہ تھی جہاں عبدالحنان نے پہلی بار ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا تھا، یہی وہ جگہ تھی جہاں میں نے اسے کپڑوں کی رسی کے ساتھ جھولا دیا تھا، مگر آج یہی زمین اس کے لیے آخری آرام گاہ بننے والی تھی۔ میں کمرے میں گئی، پرانی چادر نکالی، بیٹے کو اس میں لپیٹتے ہوئے ہر گرہ پر دل ٹوٹتا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا بیٹا یہ تمہارا آخری لباس ہے۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور چادر کو مضبوطی سے باندھ دیا تاکہ کوئی کنارہ کھل نہ جائے۔ پھر میں صحن کے کونے میں گئی، وہاں ایک پرانا بلیچہ رکھا تھا جو عبداللہ نے گھر کے کام کے لیے خریدا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، زمین پر پہلا وار کیا، مٹی کی پہلی تہ ٹوٹی تو ایک عجیب سا درد میرے ہاتھوں میں اتر آیا۔ ہر کدال کے ساتھ یادیں ذہن میں آتی گئیں، کبھی اس کا پہلا قدم، کبھی پہلی بار بولنا۔ مٹی توڑنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن ہاتھوں کی کمزوری صاف محسوس ہو رہی تھی، پھر بھی کھودتی رہی۔ پڑوسن کی ایک عورت دیوار سے جھانک کر دیکھنے لگی، زلیخا یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے نظریں جھکائے کہا اپنے بیٹے کے لیے جگہ بنا رہی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر آہستہ سے بولی اللہ تمہیں صبر دے، اور واپس چلی گئی۔ کھدائی مکمل ہوئی تو میں نے بلیچہ ایک طرف رکھا، میں نے بیٹے کو چادر سمیت اٹھایا۔ وہ کتنا ہلکا لگ رہا تھا، جیسے بوجھ کم ہو گیا ہو مگر دل کا وزن بڑھ گیا ہو۔ میں نے اسے قبر میں آہستگی سے رکھا، میں جھک کر اس کے چہرے کو ایک آخری بار دیکھنا چاہتی تھی لیکن جانتی تھی کہ یہ میرا حوصلہ توڑ دے گا، اس لیے میں نے چادر کو ویسے ہی رہنے دیا۔ پھر مٹی اٹھا کر ڈالنا شروع کی، ہر مٹھی کے ساتھ دل میں سے ایک دعا نکلتی، یا اللہ اسے جنت میں جگہ دینا، یا اللہ اس پر اپنا کرم کرنا، مگر ساتھ ہی ایک جلن بھی تھی، یا اللہ ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا جنہوں نے میری یہ حالت دیکھی، ان کو ان کے ظلم کی سزا دینا۔ مٹی ڈالنے کی رفتار آہستہ تھی کیونکہ ہاتھ کانپ رہے تھے، بلیچہ پکڑتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر بار میرا اپنا وجود کاٹ رہا ہو۔ آنگن میں دھوپ اتر آئی تھی، پسینہ اور آنسو ایک ساتھ بہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد قبر بھر گئی،
میں نے زمین کو ہموار کیا، پھر اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تاکہ مٹی بیٹھ جائے۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، بس ایک چھوٹا سا ابھار باقی تھا جو میرے بیٹے کی نشانی تھا۔ میں قبر کے قریب بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے یہ بیٹا دیا، چاہے کم وقت کے لیے دیا۔ میں ناشکری نہیں کر رہی، مگر تو انصاف کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ماں اور بچے کو بھوکا دیکھا اور مدد نہ کی، تو ان سے حساب لے۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا جیسے میرا درد سن رہا ہو۔ میں نے مٹی پر ہاتھ پھیر کر کہا، یہ ماں کا وعدہ ہے، میں تمہیں کبھی بھلاؤں گی نہیں۔ تمہاری یاد میں جو بھی کروں گی وہ دوسروں کے بچوں کے لیے ہوگا، تاکہ کوئی اور ماں ایسا دن نہ دیکھے۔ پھر میں دھیرے سے اٹھی، بلیچہ دیوار کے ساتھ ٹیک دیا، ہاتھ دھوئے اور کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا سکوت قبرستان کی طرح لگ رہا تھا۔ بستر پر خالی گود اور خالی جھولا مجھے دیکھ رہے تھے۔ آنگن میں جا کر قبر کے پاس ایک چراغ رکھا، شام تک وہ جلتا رہا اور میں دور سے دیکھتی رہی۔ یہ میری دعاؤں کا چراغ تھا اور شاید میرا احتجاج بھی۔ بیٹے کو دفنائے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک صبح آنگن میں جھاڑو دے رہی تھی، گلی سے شور کی آواز آنے لگی۔ عورتیں اور بچے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور کچھ مرد زور زور سے بول رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر سنا تو کسی نے کہا، وہ مولوی صاحب کی بہو آج پولیس کے ہاتھوں پکڑی گئی۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی بھاری ہو گیا۔ میرے قدم خود بخود اس کے محلے کی طرف بڑھ گئے۔ میں چاہتی تھی کہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھوں، سنوں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور جانوں کہ یہ سب کتنا سچ ہے۔ راستے بھر وہ منظر یاد آتا رہا جب پولیس بھابھی کو ہتھکڑی لگا کر لے جا رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا، خوشی نہیں تھی مگر ایک بے چینی تھی کہ سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے۔ جیسے ہی میں محلے کے پہلے نکر پر پہنچی تو شور صاف سنائی دینے لگا۔ عورتیں دروازوں پر کھڑی تھیں، مرد آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور کچھ بچے تجسس سے ایک دوسرے کو خبریں سنا رہے تھے۔ یہ دونوں کئی سال سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ جو پیسہ مسجد کے لیے، یتیموں کے لیے یا باہر کے مظلوموں کے لیے آتا، وہ سب ان کے اپنے کھاتوں میں چلا جاتا تھا۔ میں نے قدم تیز کیے، بھائی کے گھر کے سامنے بھیڑ جمع تھی۔ کچھ لوگوں نے مجھے پہچان لیا اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک مرد نے زور سے کہا، یہ مولوی صاحب کی بیٹی ہیں، وہی جسے انہوں نے بھائی کے گھر سے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا تھا۔ دوسرا بولا، اللہ کا نظام دیکھو، آج وہی بھائی پولیس کے ہاتھوں پکڑا جا رہا ہے۔ دروازے پر کھڑی ایک عورت میرے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، زلیخا، تمہاری بھابھی کے سب کھیل کا پردہ فاش ہو گیا۔ جتنا چندہ فلسطین اور غریبوں کے نام پر جمع کیا، اس کا بڑا حصہ انہوں نے باہر جائیداد بنانے میں لگایا۔ تمہارے بھائی کو بھی سب پتا تھا، بلکہ وہ اس میں برابر کا شریک تھا۔ میں نے پوچھا، یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ بولی، پولیس نے گھر سے کاغذات، رسیدیں اور باہر کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل نکالی ہے، سب ثبوت کے ساتھ۔ اسی دوران دروازے کے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بھتیجی، جو بھابھی کی بڑی بیٹی تھی، آنکھوں سے آنسو پوچھتی ہوئی باہر آئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ کر میرا دوپٹہ پکڑ لیا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ وہ اس سے سکتے ہوئے بولی، پھپھو، اماں اور ابا واقعی ایسا کرتے تھے۔ اماں کو کئی بار دیکھا کہ وہ پیسے گنتی تھی اور ابو سے کہتی تھی کہ فلاں کھاتے میں ڈال دو۔ ابو کہتے تھے یہ سب ہمارا حق ہے کیونکہ ہم ہی محنت کرتے ہیں چندہ جمع کرنے کی۔ میں نے حیرت اور دکھ کے ملے جلے احساس سے پوچھا، تمہیں پہلے ہی پتا تھا؟ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں، مگر ہم ڈرتے تھے کہ اگر بولے تو ابو ہمیں ڈانٹیں گے۔ بھیڑ میں سے ایک اور شخص نے کہا، آج صبح بھائی کو ایئرپورٹ سے پکڑ لیا، وہ باہر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس کے پاس اس کے ٹکٹ، پاسپورٹ اور پیسوں کی تفصیل تھی۔ یہ سنتے ہی مجھے احساس ہوا کہ سچ پوری طرح سامنے آ چکا ہے۔ وہ بھائی جس کے بارے میں نے ہمیشہ سوچا کہ وہ میرا سہارا ہے، وہی میرے دکھ کی جڑ نکلا۔ لوگ آپس میں تبصرے کرتے رہے۔ ایک بزرگ نے کہا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قرآن پڑھانے والے اور دین کی بات کرنے والے ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب اس لالچ کا نتیجہ ہے۔ دوسرا بولا، دیکھو، زلیخا نے کیسا دکھ سہ لیا اور کسی کو کچھ نہ کہا، لیکن اللہ سب دیکھتا ہے۔ میں نے گھر کے دروازے کی طرف دیکھا، وہی دروازہ جہاں میں کبھی خوشی سے آتی تھی، آج شرمندگی اور گناہوں کا نشان بن چکا تھا۔ بھتیجی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، پھپھو، اماں کو پولیس لے گئی ہے اور ابا بھی جیل میں ہوں گے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، جب تک میں ہوں تم اکیلی نہیں ہو۔ پولیس کی گاڑی ایک بار پھر گلی میں داخل ہوئی، شاید مزید سامان یا ثبوت لینے کے لیے۔
لوگ ایک بار پھر جمع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا اب عدالت میں سب کھلے گا، کوئی بولا یہ پیسے واپس آ جائیں گے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ میں جانتی تھی کہ یہ عمل لمبا چلے گا، لیکن ایک بات صاف تھی، اب اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے تھا۔ پردہ گر چکا تھا اور وہ نیکی کا نقاب جو برسوں چہرے پر رہا آج سب کے سامنے اتارا جا چکا تھا۔ گھر واپس لوٹتے وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ تیرا شکر کہ تو نے سچ کو چھپایا نہیں رہنے دیا، اور دل ہی دل میں سوچا کہ اب میری زندگی کا راستہ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ بھائی اور بھابھی کی گرفتاری کے بعد پورے شہر میں اس کیس کی بات ہونے لگی۔ چند دنوں میں پولیس نے گھر، دکان اور بینک کھاتوں کی مکمل چھان بین شروع کر دی۔ میں نے پہلی بار سنا کہ صرف محلے ہی نہیں بلکہ دوسرے علاقوں سے بھی شکایت لے کر آئے تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ انہوں نے چندے کے نام پر لاکھوں روپے جمع کیے اور پھر وہ رقم اپنے ذاتی کاموں میں لگا دی۔ ایک دن محلے کی ایک عورت نے آ کر کہا زلیخا کر پولیس نے تمہارے بھائی کے گھر سے فائلیں اور رسیدوں کے ڈھیر نکالے ہیں، سب میں ان کے دستخط ہیں۔ میں نے خاموشی سے سنا، دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ اللہ حق کو حق ثابت کرے۔ کچھ دن بعد پولیس کا نوٹس آیا کہ مجھے بھی عدالت میں بیان دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ کمرہ عدالت میں پہنچ کر میں نے بھائی اور بھابھی کو دیکھا۔ وہ دونوں سفید کپڑوں میں تھے لیکن چہروں پر وہی سختی اور تھکن تھی۔ بھابھی کی نظریں جھکی ہوئی تھی، بھائی بار بار سامنے بیٹھے وکیل سے بات کر رہا تھا۔ جج نے سب فریقین کے بیانات سنے، گواہ پیش ہوئے، رسیدیں اور بینک اسٹیٹمنٹس پیش کی گئیں۔ ایک وکیل نے کہا جناب والا یہ لوگ نہ صرف چندے کی رقم میں خیانت مرتکب ہوئے بلکہ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ دار کا حق بھی مارا۔ پھر اس نے میرا نام لے کر کہا یہ ان کی بہن ہے جن کے والد کی 2 دکانیں تھیں۔ باپ کی زندگی میں یہ دکانیں بیٹی کے حصے میں بھی آنی تھیں مگر بھائی نے انہیں اپنے نام کروا لیا۔ جج نے مجھ سے پوچھا کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے کہا جی، والد صاحب نے ہمیشہ کہا تھا کہ ان میں میرا حق بھی ہے، لیکن والد کے انتقال کے بعد بھائی نے یہ کہہ کر دکانیں اپنے نام کروا لی کہ والد کی وصیت ہے۔ عدالت میں موجود لوگ چپ چاپ سن رہے تھے۔ وکیل نے مزید کہا یہ وہی بہن ہیں جنہیں مشکل وقت میں ان کے بھائی اور بھابھی نے خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا تھا۔ کئی گھنٹے کی سماعت کے بعد جج نے فیصلہ سنایا۔ عدالت کے نزدیک یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ملزمان نے چندے کی رقم میں خیانت کی اور اپنے قریبی رشتہ دار کا حق دبایا۔ اس لیے ملازمین کی جائیداد ضبط کی جاتی ہے اور متاثرہ بہن زلیخا کو اس کے والد کی دکانوں میں سے قانونی حصہ دیا جائے۔ یہ سن کر میرے دل میں سکون کا ایک لمحہ آیا مگر خوشی نہیں تھی، کیونکہ یہ سب قیمت ادا کر کے ملا تھا جو میری زندگی کا سب سے قیمتی نقصان تھا۔ جج نے یہ بھی کہا ملزمان پر فوجداری مقدمہ چلایا جائے گا اور جب تک یہ کیس مکمل نہیں ہوتا یہ دونوں جیل میں رہیں گے۔ پولیس نے بھائی اور بھابھی کو ہتھکڑی لگا کر دوبارہ کمرہ عدالت سے باہر لے جایا گیا۔ جیسے ہی میں باہر آئی ایک پولیس اہلکار نے کہا آپ چاہیں تو جیل میں ملاقات کے لیے جا سکتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے جانا چاہیے کیونکہ دل میں کئی سوال تھے۔ چند دن بعد میں جیل کے ملاقاتی کمرے میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی کو لایا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہی رو پڑی زلیخا میں جانتی ہوں مجھے تمہاری بد دعا لگی ہے۔ میں نے خاموشی سے کہا میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی۔ وہ حیران ہو کر بولی پھر یہ سب کیوں ہوا؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تم نے نیکی کے نام پر دھوکہ دیا، لوگوں کا حق کھایا اور سب سے بڑھ کر اپنے ہی رشتہ دار کو مشکل وقت میں دھتکار دیا۔ وہ نظریں جھکا کر بولی میں نے غلط کیا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب یوں الٹ جائے گا۔ میں نے کہا اب سوچنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، بس اپنے کیے کی معافی اللہ سے مانگو۔ ملاقات ختم ہونے کا اشارہ ملا تو میں اٹھ گئی۔ باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھا، میرے دل میں اللہ کا شکر تھا کہ اس نے میرے لیے انصاف کا دروازہ کھولا، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ کچھ دن بعد مجھے دکان کا قبضہ دے دیا گیا، وہی دکان جس پر کبھی میرا حق تھا مگر مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ میں نے اس میں کھڑے ہو کر سوچا یہ جگہ اب میری محنت اور میرا سہارا بنے گی۔ میرے لیے یہ فیصلہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا، لیکن اس سفر کی بنیاد اس تلخ حقیقت پر رکھی گئی تھی کہ خون کے رشتے بھی لالچ میں اندھے ہو سکتے ہیں۔ دکان کا قبضہ ملنے کے بعد پہلی بار جب میں اس کے شٹر کے سامنے کھڑی ہوئی تو عجیب سا احساس ہوا۔ یہ وہی دکان تھی جس پر برسوں میرا حق تھا مگر میں صرف راستے سے گزرتے ہوئے اسے دیکھتی تھی۔ آج چابی میرے ہاتھ میں تھی اور شٹر کے تالے کی ہر کھڑک
میرے لیے ایک نیا آغاز تھی۔ میں نے تالا کھولا، شٹر اوپر کیا تو اندر دھول جمی ہوئی تھی، کچھ پرانے ریک، ایک ٹوٹا ہوا سٹول اور کونے میں رکھی خالی الماری۔ میں نے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں کہا، یہی میرا نیا سفر ہے، چاہیے آغاز کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو۔ پہلے چند دن میں نے دکان کی صفائی پر لگا دیے، محلے کی 2 عورتوں کو بلایا، بہن ذرا جھاڑو پانی کر دو اور یہ ریک بھی صاف کر دینا۔ وہ بولی، زلیخا بہن، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دکان دوبارہ کھلے گی، اللہ تمہارے لیے برکت ڈالے۔ صفائی کے بعد میں نے سوچا کہ کون سا کاروبار شروع کروں، زیادہ سرمایہ نہیں تھا، اس لیے میں نے چھوٹے پیمانے پر کپڑوں کا کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ بازار جا کر کچھ سادہ خواتین کے کپڑے، دوپٹے اور بچوں کے لیے لباس خریدے، سامان دکان میں ترتیب سے رکھا۔ ہر کپڑا ہاتھ میں لیتے ہوئے میں سوچتی، شاید کسی بچے کی مسکراہٹ، کسی عورت کی خوشی اس سے جڑی ہوگی۔ پہلے دن گاہک کم آئے، لیکن ایک بزرگ عورت اندر آئیں۔ انہوں نے کہا، بیٹی مجھے ایک جوڑا دکھا دو، پوتی کے لیے لینا ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، یہ دیکھیں، یہ کپڑا نرم بھی ہے اور رنگ بھی خوبصورت ہے۔ انہوں نے خرید کر دعا دی، اللہ تمہارے کام میں ترقی دے۔ ہر دن کے ساتھ دکان میں تھوڑی چہل پہل آنے لگی، بچے والدہ کے ساتھ آتے، کبھی دوپٹہ پسند کیا جاتا، کبھی چھوٹا فراک۔ میں ہر گاہک کو نرمی سے پیش آتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ خوش لفظ بھی کبھی کسی کے دل کو سکون دے دیتا ہے۔ شام کو دکان بند کر کے گھر آتی تو آنگن میں بیٹھ کر بیٹے کی قبر کے پاس کچھ دیر گزارتی، ہاتھ مٹی پر پھیرتے ہوئے کہتی، عبدالحنان، تمہاری ماں نے ہار نہیں مانی، یہ دکان تمہارے اور تمہارے ابو کے نام ہے۔ ایک دن ایک گاہک آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، بہن یہ کپڑا تو بہت پسند ہے، لیکن پیسے کم ہیں، تھوڑا کم کر دو۔ میں نے مسکرا کر کہا، جتنا تم دے سکتی ہو اتنے میں لے جاؤ۔ وہ حیران ہوئی، تمہیں نقصان نہیں ہوگا؟ میں نے جواب دیا، یہ نقصان نہیں، کسی کی دعا ہے۔ یہ واقعہ میرے دل میں ایک بیج بو گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں چاہوں تو اس دکان سے نہ صرف اپنا گزر بسر کر سکتی ہوں، بلکہ دوسروں کی مدد بھی کر سکتی ہوں۔ دل میں عزم جاگا کہ میں اپنی زندگی کے باقی دن یتیم اور بے سہارا بچوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دوں گی۔ میں نے کاغذ اور قلم اٹھایا اور منصوبہ بنانے لگی۔ پہلا قدم، دکان سے ہونے والے منافع کا ایک حصہ ضرورت مند بچوں کے لیے رکھا جائے گا۔ دوسرا قدم، سردیوں میں کپڑوں کا انتظام۔ تیسرا قدم، ان کے لیے تعلیم اور کتابوں کا بندوبست۔ محلے کی ایک عورت کو اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہو کر بولی، زلیخا، تمہارے جیسا دل سب کو نہیں ملتا، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ چند دن بعد میں نے دکان میں ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا جس پر لکھا، یتیم بچوں کے لیے عطیہ۔ گاہک جب بھی خریداری کرتے کچھ سکے یا نوٹ اس میں ڈال دیتے۔ شام کو میں اس ڈبے کو بند کر دیتی اور دل میں خوشی ہوتی کہ یہ پیسہ کسی کی زندگی آسان بنائے گا۔ دکان کا کام بہتر ہوتا گیا اور ڈبے میں جمع ہونے والے عطیے بھی بڑھنے لگے۔ ہر شام جب میں حساب کرتی تو سوچتی، یہ پیسہ کسی بچے کے اسکول بیگ میں کتابیں ڈالے گا، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لائے گا اور کسی بھوکی ماں کے آنسو روک دے گا۔ دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ یہ سب کسی منظم انداز میں ہوتا کہ مدد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کئی ہفتے غور و فکر کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ایک باقاعدہ ادارہ قائم کروں۔ میں نے اس کا نام رکھا امانت ٹرسٹ۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ بھی لکھا، کسی یتیم کی بھوک آپ کی امانت ہے۔ ادارہ قائم کرنے کا پہلا قدم ایک جگہ کا انتظام کرنا تھا۔ دکان کے قریب ایک پرانا مکان کرائے پر لیا، اس میں 2 کمرے، ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ ایک کمرے کو کلاس روم بنایا، دوسرے میں بچوں کے کھیلنے کا سامان رکھا۔ صحن میں ایک لمبی بینچ اور چند گملے رکھے۔ افتتاح کے دن میں نے محلے کی چند عورتوں، دکان کے مستقل گاہکوں کو بلایا۔ سب حیران تھے کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ممکن ہوا۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ اللہ کا کام ہے اور آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پہلے ہی دن 10 بچے آ گئے، کچھ یتیم، کچھ ایسے جن کے والدین بیمار یا بے روزگار تھے۔ میں نے سب کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے ناشتہ رکھا۔ ایک بچہ پلیٹ دیکھ کر بولا، آنٹی کیا ہم روز یہاں کھا سکتے ہیں؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں بیٹا، روز، اور پیٹ بھر کے۔ کلاس روم میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک استانی رکھی، وہ نرمی سے حروف سکھاتی اور درمیان میں کہانیاں سناتی۔ دوسرے کمرے میں بچے کھلونے لے کر کھیلتے۔ ایک بچی گڑیا سنبھالے بار بار کہہ رہی تھی، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو بھوکا نہیں رکھوں گی۔ اس کی بات سن کر میرا دل کانپ
गया, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट रख कर कहा, बिल्कुल माँ का यही फर्ज है। दोपहर में बच्चों को खाना दिया जाता, किसी दिन चावल और दाल, किसी दिन रोटी और सब्जी, कभी मीठे में खीर। सबके चेहरों पर इत्मीनान देखकर दिल में शुक्र का चिराग जलता। मैं सोचती, अब्दुल हनान, ये सब तुम्हारी वजह से है। इदारे के चंद हफ्ते गुजरने के बाद मोहल्ले के अलावा दूसरे इलाकों से भी लोग आने लगे। कुछ अपनी तरफ से एहतियात देते, कुछ जरूरतमंद बच्चे लाते। मैं सबसे यही कहती, ये जगह सिर्फ उनके लिए है जिनके पास सहारा नहीं। एक दिन एक खातून आई, उनके साथ 2 बच्चे थे। उन्होंने कहा, बहन, मेरा शोहर वफात पा गया है और मैं सिलाई करके गुजारा करती हूँ, लेकिन ये बच्चे भूखे रह जाते हैं। मैंने कहा, फिक्र न करें, ये अब हमारे बच्चे हैं। बच्चों ने मेरी तरफ देखा और एक ने आहिस्ता से कहा, अम्मी कह रही हैं आप बहुत अच्छी हैं। मैंने आंखों में नमी छुपाते हुए कहा, हम सब अच्छे हैं। जब दिल में दूसरों का दर्द हो। हर शाम जब मैं इदारे से निकलती तो सैन में खेलते बच्चों की हंसी पीछे रह जाती। ये हंसी मेरे दिल की दवा थी। मैं जानती थी कि मैं सबके मसाइल हल नहीं कर सकती, मगर इतना जरूर कर सकती हूँ कि किसी के बच्चे को भूख से ना मरने दूं। एक दिन मगरिब के बाद मैं अकेली इदारे के सैन में बैठी थी। चिराग जला हुआ था और उसकी रोशनी में बच्चों के छोटे जूते कतार में रखे नजर आ रहे थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, जिस दिन मेरी आंखें बंद हों उस दिन तक इस जगह से खैर जारी रहे। कोई बच्चा भूख से ना मरे, कोई माँ इतनी बेबस ना हो कि वो अपने बेटे को दफन करने पर मजबूर हो जाए। इदारे के कोने में मैंने बेटे के नाम का एक छोटा सा बोर्ड लगाया, अब्दुल हनान हाल। यहाँ बच्चे बैठकर कहानियां सुनते, नज़में गाते और छोटे छोटे ख्वाब बुनते। जब भी कोई बच्चा मासूमियत से कहता, आंटी मैं बड़ा होकर उस्ताद बनूंगा, मेरा दिल खुशी से भर जाता। वक्त गुजरता गया और इदारा उम्मीद की एक अलामत बन गया। लोग उस पर भरोसा करने लगे। हर महीने में हिसाब सबके सामने रखती ताकि कोई शक ना रहे। एक शाम दुकान बंद करके मैं इदारे गई। सब बच्चे जा चुके थे। सैन में खामोशी थी। मैंने चिराग जलाया और कब्र की तरह खामोश बैठ गई। चिराग की रोशनी में बेटे की तस्वीर जैसे दिल में उभर आई। मैंने धीरे से कहा, बेटा तुम चले गए, लेकिन तुम्हारा नाम और तुम्हारा हिस्सा यहाँ हमेशा जिंदा रहेगा। उस लम्हे मेरी आंखें पुरसकून थीं। दुख का सफर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उम्मीद का सफर शुरू हो चुका था, और इस उम्मीद का चिराग बेटे की याद में हमेशा जलता रहेगा। जुल्म और लालच का अंजाम हमेशा रुसवाई है, चाहे कितनी देर क्यों न लगे। सच्ची नीयत और सब्र इंसान को दूसरों के लिए उम्मीद का सहारा बना देते हैं।